بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بزرگان محترم، ہم انسانوں کے اندر دو قسم کے مزاج پائے جاتے ہیں. ایک مزاج تو خوش فہمی کا ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے غلط فہمی کا. یہ مزاج ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. ایک خوش فہمی ہوتی ہے، دوسرے غلط فہمی ہوتی ہے. عام طور پر آدمی اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے. اپنے ہر کام کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں. اچھے اور غلط کا فیصلہ آدمی خود کر لیتا ہے. اس کے بعد یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں. اگرچہ کہ وہ کام دین اور شریعت میں غلط ہو، لیکن خود کر رہا ہے، اسی لیے خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں. جتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں، چاہے اچھے کام کرتے ہوں یا برے کام کرتے ہوں، ان کاموں کے سلسلے میں ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں. اچھا کام کر کے خوش فہمی میں مبتلا ہونا تو اچھا ہے، لیکن غلط اور برا کام کر کے آدمی اگر خوش فہمی میں مبتلا ہو رہا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اور ریزن آدمی بتاتا ہے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ ریزن ہے اس کا، یہ مجبوری ہے، یہ کام میں اس پریشانی کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ کام میں اس مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہوں. اور میں کوئی غلط نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میری مجبوری ہے. تو اچھا کام کر کے بھی آدمی خوش فہمی میں مبتلا ہے، غلط کام کر کے بھی آدمی خوش فہمی میں مبتلا ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہم کو آہستہ 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 صحیح اور غلط کی تمیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں یا جس سے ہمارا تعلق ہے ان کے بارے میں یا جن سے ہمیں محبت ہے ان کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ سب اچھے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں انہیں اچھا سمجھتا ہوں. اپنی ذات کے بارے میں بھی خوش فہمی میں ہیں ہم لوگ، اور جن سے ہم کو محبت ہے ان کے بارے میں بھی ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں. اپنی ذات اور جن سے ہمیں محبت ہے ان کے علاوہ جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں اکثر ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کے بارے میں ہماری رائے پازیٹیو نہیں ہوتی ہے. ان کے بارے میں ہماری سوچ ایک دم نیگیٹو ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں ایک دم پازیٹیو ہے، ایک دم پازیٹیو. جبکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ غلط فہمی کا شکار رہو. دوسرے کے بارے میں ہمیشہ خوش فہمی کا شکار رہو. کیوں؟ میری ذات کے بارے میں میں جتنا جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے بس. نہ میری ماں جانتی، نہ میرا باپ جانتا، نہ میری بیوی جانتی، نہ میرے بچے جانتے، کوئی نہیں جانتے کہ میں ان کی نظروں سے بچ کر کیا کیا کر رہا ہوں، وہ نہیں جانتے. اور دوسرا آدمی اگر ایک غلطی ہمارے سامنے کر بھی لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہزاروں اچھائیاں کر رہا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اپنے بارے میں بدگمان رہو ہمیشہ، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ خوش گمان رہو. اپنی ذات سے ہمیشہ بدگمان رہو. کیوں؟ ہم اپنی ذات کو خوب جانتے ہیں. ہم نیک ہیں یا بد ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نبی کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جتنا ہم اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہیں کسی کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن عجیب تماشا یہ ہے کہ اپنی ذات میں پائی جانے والی ہزار برائیوں کے باوجود ہم اپنے کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، اور وہی برائیاں جو ہماری ذات میں موجود ہے اگر وہ دوسرے میں نظر آئے تو فوراً ہم اس پہ تنقید کر دیتے ہیں، بولے یہ بہت برا آدمی ہے،
جبکہ وہی بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہے، وہی عیب ہمارے اندر بھی موجود ہے، لیکن ہم اپنی ذات کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہیں اور دوسرے کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ یہ دو مزاج، ایک خوش فہمی، ایک غلط فہمی، یہ بالکل الٹا ہمارے پاس ہے۔ خوش فہمی دوسروں سے ہونا چاہیے، غلط فہمی اپنی ذات کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ذات کو جتنا جانتے ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا نا استفتی قلبک، کوئی بات پوچھنا ہو تو اپنی ذات سے پوچھو۔ اگر کسی سے رائے لینا ہو تو اپنی ذات سے اپنے بارے میں رائے لو۔ دوسرا تعریف کر دیا، ہم خوش ہو گئے، حالانکہ وہ تعریف جھوٹی ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم خوش ہیں۔ کیوں؟ لوگوں میں ہماری تعریف ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹی تعریف ہو رہی ہے ہماری، پھر بھی خوش ہیں ہم۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دھول اگر آسمان پر بھی چلی جائے تو وہ دھول ہی رہتی ہے، اس کی قیمت نہیں بڑھ جاتی۔ جھوٹے کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے کہ یہ ایماندار ہے تو تعریف کی وجہ سے وہ ایماندار ہوگا نا، سچا ہوگا۔ اسی لیے حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ اور لکھا ہے، ٹھیکری، پرانے لوگ جانتے ہیں ٹھیکری کو، وہ چھوٹا سا گھڑے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا، جو ٹکڑا ہوتا ہے اسے ٹھیکری کہتے ہیں عام طور پر۔ حضرت سعدی نے لکھا ہے کہ ٹھیکری اگر آسمان پر بھی چلے جائے تو وہ سونا نہیں ہوتی، وہ ٹھیکری ہی رہتی ہے۔ دھول اگر آسمان پر چلے جائے تب بھی وہ بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر کوئی بے ایمان کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کی وجہ سے وہ ایماندار نہیں ہو جاتا۔ کسی جھوٹے کی لوگ تعریف کریں کہ یہ سچا ہے تو وہ سچا نہیں ہو جاتا۔ تو عام طور پر ہم لوگ جھوٹی تعریفوں کو سن کر خوش ہوتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ صاحب میری کتنی بازار میں عزت ہے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے جو کہتے ہیں حقیقت میں آپ ویسے ہیں یا آپ جیسے دکھ رہے ہیں، کیا حقیقت میں آپ ویسے ہیں؟ تو یہ جو خوش فہمی ہے اپنی ذات کے بارے میں، سچ مانیے موت تک توبہ سے محروم کر دیتی ہے یہ خوش فہمی۔ آدمی توبہ نہیں کرے گا اپنی ذات کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گمان ہے اپنے بارے میں کہ میں اچھا آدمی ہوں۔ اس کو گمان ہے اپنے بارے میں کہ میں تو اچھا آدمی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات کے بارے میں وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور جتنے غلط کام وہ کر رہا ہے اس کے بعد اس کا ریزن ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلط کام کا ریزن بتا کر غلط کام کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا۔ دودھ بیچنے والا اگر پانی ملا کر کوئی ریزن بتا رہا ہے، تولنے والا کم تول کر کوئی ریزن بتا رہا ہے، اصلی چیز میں نقلی ملا کر بیچنے والا کوئی ریزن بتا رہا ہے، تو وہ ریزن بتانے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں، نیک نہیں ہو جاتا، تو گنہگار ہی رہتا ہے۔ تو عام طور پر ہم لوگ اپنے غلط کاموں کے بارے میں کوئی نہ کوئی ریزن بتاتے ہیں کہ صاحب یہ وجہ ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ریزن بتانے سے وہ کام صحیح تو نہیں ہو جاتا۔
ریزن بتانے کی وجہ سے کوئی کام صحیح نہیں ہو جاتا. تو یہ جو خوش فہمی ہے اپنی ذات کے بارے میں دوستو، یہ بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے. اچھے کام کو بھی اچھا سمجھے، برا کام کو کوئی نہ کوئی ریزن بتا کر اپنے لیے سمجھے کہ یہ میرے لیے درست ہے کیونکہ یہ ریزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کو بیان کیا ہے، اسی کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو بتائیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو خسارے میں، جو گھاٹے میں، اعمال کے اعتبار سے وہ خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. جن کی ساری دوڑ دھوپ، جن کی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ صرف دنیا کے لیے ہے، صرف دنیا ہے. موت کے بعد کے حالات کو بھول گئے، خبر کے اندھیرے گھڑے کو بھول گئے، میدان محشر میں زندگی کا حساب و کتاب کے دینے کے احساس کو فراموش کر گئے. دنیا میں رہنے کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے ساری بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہے، باقی چیزوں کو انہوں نے فراموش کر دیا. اب وہ دنیا جمع کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو یکسر نظر انداز کر دیا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. صحیح کام بھی صحیح، غلط کام بھی صحیح. ارے صاحب یہ کام غلط ہے، بڑے ریزن ہے اس کا ہمارے پاس، یہ کام میں اس ریزن کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے. ہر غلط کام کرنے والا اس کا ریزن بتاتا ہے. ہر غلط کام کرنے والا اس کی وجہ بتا کر یہ سمجھتا ہے کہ وجہ بتانے سے یہ حرام میرے لیے حلال ہو جائے گا، یہ ناجائز میرے لیے جائز ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں ریزن بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. ان کی زندگی کی ساری بھاگ دوڑ وہ دنیا کے لیے ہے. اس میں احکام خداوندی کو اس نے پس پش ڈال دیا. اور پھر اس کا گمان کیا ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اس کا خیال یہ ہے، اس کا گمان یہ ہے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے، غلط کچھ نہیں کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو خسارے میں ہیں. اعمال کے اعتبار سے یہ لوگ خسارے میں ہیں.
جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ یہ تو مجبوری کی وجہ سے میں نے کیا ہے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، اور گمان کیا ہے؟ میں کوئی غلط نہیں کر رہا، میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں۔ جتنے غلط کاموں میں مبتلا لوگ ہیں، یا ہماری اپنی ذات کو اس میں شامل کر لیں اور سوال کریں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ اس کے پاس اس کی وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ مجبوری ہے، یہ پریشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں، ان کا یہ تصور ہے، ان کا یہ خیال ہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ برا کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ غلط کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو خوش فہمی ہے، یہ موت کی ہچکی لگنے تک آدمی کو جاگنے نہیں دیتی۔ کیوں؟ ہر غلط کام کے لیے ایک ریزن، ہر غلط کام کے لیے ایک وجہ۔ بے نمازی سے پوچھ لیجئے کیوں نماز نہیں پڑھتا، 50 ریزن ہے اس کے پاس۔ بے پردہ پھرنے والی عورتوں سے پوچھ لیجئے، ان کے پاس ریزن ہے اس کا۔ حرام کمانے والوں سے پوچھ لیجئے، ریزن بتائے گا۔ کم تولنے والے اور ملا کر بیچنے والوں سے پوچھ لیجئے، وہ ریزن بتائے گا۔ اللہ نے یہی قرآن میں فرمایا کہ ہم آپ کو بتائیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے اور گھاٹے میں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے، دنیا جمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی راحتوں کے لیے ہے۔ اس میں نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز نہ ناجائز، کوئی فرق نہیں۔ اور پھر ساتھ میں ترا یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کچھ بھی غلط نہیں ہے، مجبوری سے کر رہے ہیں۔ اب یہ مجبوری آدمی کو موت کی طرف ڈھکیل کے لے جاتی ہے، اور آدمی موت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ زندگی کی ضروریات موت پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ زندگی کی حاجتیں جب تک باحیات ہے، جب تک رہیں گی۔ اللہ نے فرمایا یہ خوش فہمی میں مبتلا رہ کر یہ سمجھتا رہے گا کہ میں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ ہم میں سے جتنے لوگ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کر نہیں رہا ہوں، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، اس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ خسارے میں ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، یہ لوگ۔ دوستو، ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں آدمی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ ہاں، اللہ کا حکم ہے دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ دوسرے کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہو، اپنے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ دوسرے کی زندگی ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ دوسرے کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے،
لیکن ہم اپنی زندگی کے بارے میں تو خوب جانتے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی جھوٹا اپنے کو سچا سمجھے، کوئی بے وفا اپنے کو وفادار سمجھے، کوئی حرام کھانے والا اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھے، کوئی رشوت خور اپنے کو پارسا سمجھنے لگ جائے، تو کیا انجام ہوگا؟ اسی لیے فرمایا کہ دوسرے کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رہے. کیوں؟ اس کی زندگی ہمارے سامنے نہیں. دو چار غلطیاں آ بھی جائیں تو باقی زندگی تو ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فَإِنَّ خَلْبَكَ خَيْرُ الْمُفْتِي، بہترین مفتی صاحب ہمارے سینے میں رکھا ہوا دل ہے. اس سے پوچھو میں نیک ہوں یا بد ہوں، میں دیندار ہوں یا بے دین ہوں، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، میں حلال کھاتا ہوں یا حرام کھاتا ہوں، میں وفادار ہوں یا دغاباز ہوں، میں دیندار ہوں یا میں بے دین ہوں، میں نیک ہوں یا بد ہوں. سوال اپنے بارے سے، اپنی ذات سے کرو، اپنے دل سے کرو. لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے کوئی جھوٹا سچا نہیں ہو جاتا، کوئی بے ایمان ایماندار نہیں ہو جاتا، کوئی رشوت خور صحیح نہیں ہو جاتا. ہم لوگوں کی جانب سے کی جانے والی تعریفوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اس نے ہمارے عیب کو چھپا کر ہماری خوبیوں کو لوگوں کے سامنے لا دیا ہے. احسان ہے مالک کا کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، ہماری خوبیوں کو لوگوں کے سامنے کر دیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں. اگر اس کا الٹا ہوتا تو کیا ہوتا سوچیے. اگر اس کا الٹا ہو جاتا، اگر اللہ تعالیٰ ہماری خوبیوں کو چھپا دیتے اور ہمارے عیوب کو بازار میں لا دیتے تو کیا ہوتا؟ یہ اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہماری برائیوں کو پر پردہ ڈال دیا اور ہماری دو چار خوبیوں کو لوگوں کے بیچ میں لا دیا. اب اس کو لے کر تعریف ہو رہی ہے تو ہم غرور میں، تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ صاحب محلے میں میری کتنی عزت، سوسائٹی میں میرا کتنا نام، بازار میں میرا کیا مقام. دوسرا اینگل بھی تو دیکھ لیجیے. ایک ہی اینگل سے دیکھو گے، دوسرا اینگل بھی تو دیکھ لیجیے. ایک ہی سائڈ سے دیکھو گے، دوسرے سائڈ سے بھی دیکھیے. اپنی ذات کو پلٹ کر بھی تو دیکھیے. پھل خریدنے جاتے ہو تو پھل بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا داغدار چیز کو اپنی طرف رکھتا ہے، صاف چیز کو آپ کی جانب رکھتا ہے. وہ داغ چھپاتا ہے اور بہت تیزی سے پالیتھین میں ڈال دیتا ہے. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا کر ہماری خوبیوں کو لوگوں کے سامنے لایا ہے. لیکن ہماری اندر پائی جانے والی برائیاں
اللہ نے چھپائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیک اور پارسا ہو گئے. تو مالک کا احسان ہے. تو اسی لیے خوش فہمی میں انسان کو نہیں مبتلا ہونا چاہیے. بزرگوں نے لکھا ہے اپنے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہو، اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہو. لوگوں کے بارے میں ہمیشہ خوش فہمی، اچھا گمان. بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اسے معاف کر دے، اور پتہ نہیں میری کون سی غلطی پر ناراض ہو جائے اور میری پکڑ ہو جائے. اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئے گی نہیں معلوم، اور اس ادا کو پسند کر کے وہ اسے معاف کر دے. اور میری کون سی غلطی پر خدا ناراض ہو جائے اور میری پکڑ کر دے. اسی لیے ہمیشہ دوسرے کے بارے میں بدگمان ہونے کے بجائے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان. ہو سکتا ہے اللہ اسے چھوڑ دے. اور اپنی ذات کے بارے میں تو ہم خوب جانتے ہیں، لہذا اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہے. یہی انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، اپنے اندر کی برائیوں کو نکال کر اپنے اندر اچھائیاں لا سکتا ہے. غلط راستے کو چھوڑ کر وہ صحیح راستے پر آ سکتا ہے. کیوں؟ اپنے بارے میں بدگمان ہے کہ میرے اندر یہ برائی، یہ خرابی، یہ گناہ، یہ نافرمانی ہے. تو اس آدمی سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے، گھاٹے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے اور دنیاوی زندگی کے لیے، اور پھر گمان کیا ہے؟ میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا کر رہا ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا. نماز کو کیوں نہیں جا رہا؟ مجبوری ہے. حلال کیوں کا نہیں کماتا؟ مجبوری ہے. مردوں کے پاس مردوں کی مجبوریاں، عورتوں کے پاس عورتوں کی مجبوریاں. ریزن ہر ایک کے پاس ہے اپنے غلط کام کے لیے. اپنی غلطی کا ریزن مرد بتا رہا ہے، اپنی غلطیوں کے ریزن عورتیں بتا رہی ہیں، اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. بے پردہ پھرنے والی کسی عورت سے پوچھئے کیوں بے پردہ پھرتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں، حیا آنکھوں میں ہونا چاہیے، برقعے میں کیا رکھا ہے. ریزن ہے اس کے پاس. ہاں، حیا آنکھوں میں ہونا چاہیے، برقعے میں کیا رکھا ہے. تو جتنے لوگ برقع پہنتے ہیں ان کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن کیا ہے؟ حیا آنکھوں میں ہوتی ہے، پردے میں کچھ نہیں رکھا ہے، لہذا پھرو بے پردہ. خود بھی پھرے گی، اپنی بیٹیوں کو بھی پھرائے گی. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. اللہ کے نبی نے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر لو، کوئی تمہیں پوچھنے والا ہے. یہ بے حیائی کی لسٹ میں اس کی صفوں میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے. بے پردہ باپ اپنی بیٹی کو لے کے پھر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو لے کے پھر رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو لے کے پھر رہا ہے. وجہ بولے ریزن ہے ہمارے پاس اس کا.
اس کا ریزن ہے صاحب ہمارے پاس. کیا ریزن ہے؟ بولے حیا آنکھوں میں ہوتی ہے. برقعے میں کیا رکھا ہے؟ یہی اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں. دھوکے باز سمجھ رہا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، غلط کچھ نہیں ہے. حرام خور یہ سمجھ رہا ہے میں اچھا کر رہا ہوں. لوگوں کا مال لوٹ کر اپنا گھر بھرنے والا یہ سمجھ رہا ہے میں اچھا کر رہا ہوں. لوگوں کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر انہیں دھوکہ دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کچھ نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ ہر برائی کے لیے ریزن ہے ہمارے پاس. اللہ نے فرمایا ان کا ریزن وزن تو چلنے والا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہے. انجام کیا ہے؟ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. کل جب ہمارے پاس آئیں گے تو پتا چلے گا، جب انصاف کا ترازو لگے گا تو پتا چلے گا. جب یہ چمکتی دھمکتی آنکھیں بند کر دی جائیں گی، یہ چلتا پھرتا جسم مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، اس دن پتا چلے گا. لیکن اس دن کا پتا چلنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اس سے پہلے جب تک یہ آنکھوں میں چمک موجود ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے، پیروں میں چلنے کی قوت ہے اور دل دھڑک رہا ہے، اس سے پہلے آدمی اپنی ذات کے اوپر نگاہ ڈال کر دیکھے کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا خرابیاں پائی جا رہی ہیں. مرنے سے پہلے آدمی کے پاس توبہ کا بھی وقت ہے اور اپنی ذات کی اصلاح کا بھی وقت ہے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عمل مقدر فرمائے. وآخر دعوانا